بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بادشاہ ہارون رشید اور حضرت امام شافعی کا ایک واقعہ بیان کریں گے۔ ہارون رشید جنتی ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ بادشاہ ہارون رشید کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس کی مجلس میں مذاکرہ ہو رہا تھا اور بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، لیکن بڑے شوق کے ساتھ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ بادشاہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگ جو بڑے بڑے علماء ہو اور بڑے بڑے مشائخ ہو، قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہو، میرے بارے میں بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ لوگوں نے کہا، اس کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن سے مسئلہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں بتا سکتے۔ ہاں، احکام بتائے جا سکتے ہیں۔ زندگی میں انسان کو کسی رنگ سے کسی ڈھنگ سے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، یہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن یہ سوال کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا یا دوزخ میں، یہ تو غیب کی بات ہے۔ کسی انسان کے بارے میں قرآن و حدیث کا جاننے والا غیب کی بات کیسے بیان کر سکتا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی نو عمر تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور، اگر اجازت ہو تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں؟ بادشاہ ہارون رشید نے کہا، ضرور دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بصیرت اور فراست سے نوازا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضور، آپ تو سوال کرنے والے ہیں اور میں جواب دینے والا ہوں۔ آپ اوپر بیٹھے ہیں اور میں نیچے بیٹھا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نیچے اتر آئیں اور مجھے اوپر بٹھا دیجیے۔ یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، بادشاہ ہو تو کیا ہوا؟ اس لیے کہ جو اللہ اکبر کے رٹ دن رات لگاتا ہو، ہر وقت اس کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ ہو اور دل میں اس حقیقت کو جما لیا ہو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ کسی کو بڑا سمجھ ہی نہیں سکتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ سائل ہیں اور میں مجیب۔ جواب دینے والے کا مقام اونچا ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا مقام چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو نیچے ہونا چاہیے۔ بادشاہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس چھوٹے سے بچے کی یہ گفتگو سنی اور کہا کہ اس بچے کو اوپر بٹھا دو اور ہمارے لیے نیچے انتظام کر دو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اوپر تخت پر بٹھا دیا گیا اور بادشاہ نیچے اتر گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب آپ اپنا سوال پیش کریں۔ جب سوال پیش کیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ کیا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے خوف سے آپ گناہوں سے بچ گئے ہوں اور وہاں گناہ کرنے سے کوئی چیز معنی بھی نہیں رکھتی ہو، جو جی چاہے آپ کر سکتے ہو، لیکن محض اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا ہو؟ کبھی ایسی نوبت آپ کو آئی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، بسا اوقات ہوا ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا کہ کوئی تو مجھ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، آپ یہ بات کس بنیاد پر فرما رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، جو آدمی اللہ کے خوف سے ڈر گیا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ گیا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔